قرآن کریم کی آیت کربلا کا ایک واقعہ، بات آگے بڑھے گی. سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ سنیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَاتَّقُوا، اللہ، ڈرو یا تقوی اختیار کرو اللہ سے. کون اللہ؟ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے بارے میں قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا. وَالْأَرْحَامَ، اور قیامت کے دن پہلا سوال اللہ کے بعد رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا. اللہ اور پھر رشتہ دار. اب یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن ایک روایت کا خلاصہ. امام نے کہا یہ جو قرآن نے کہا کہ قیامت میں پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا، اس سے مراد ہے نماز، ذکر خدا. پہلا سوال نماز اور رشتہ دار. لیکن اتنا احترام کہ رشتہ اگر جھوٹا بھی ہو تو اس کا احترام کرو، جھوٹا بھی اگر ہو احترام کرو. یاد کر لیجئے وہ روایت جس کو پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں. پوری رات شب عاشور حسینی خیموں میں کیا ہوتا رہا آپ ساری زندگی سنتے بھی ہیں، اور اب باقاعدگی سے لوگ خیمہ گاہ جاتے بھی ہیں تو وہاں بھی یہ مصائب دہرائے جاتے ہیں. حسینی خیموں میں ساری رات کیا ہوتا رہا؟ ذکر خدا، تلاوت قرآن، مناجات، نمازیں. یہی کہہ کر آقا حسین نے عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لی تھی بظاہر، ویسے حقیقت نے دی تھی لیکن بظاہر. اور یزیدی خیموں میں کیا ہو رہا ہے؟ خیمے تو وہاں بھی لگے ہوئے اور جنگ کی تیاری ہے. کل جنگ ہے، بلکہ عمر سعد کے اعتبار سے جنگ شروع ہو چکی ہے. وہ تو یوم تاسوعہ 9 محرم کی سپہر کو پہلا تیر پھینک بھی چکا. جنگ جاری ہے، بیچ میں ایک وقفہ آیا. وہاں کیا ہو رہا؟ وہاں سارے بڑے بڑے سردار جمع کیے گئے، جن کے نام بھی میں نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ نام زیارت عاشورہ میں آ چکے. لیکن سارے بڑے سردار جمع کیوں ہیں؟ صرف ایک نقطے پر بحث کے لیے. کل تو ہمیں یقینی شکست ہونا ہے، کیسے اس سے بچے؟ 30,000 کی فوج 35 یا 40 کے لشکر کو دیکھ کے یہ کہہ رہی آقا حسین کا لشکر 70 کا ہو کہ 100 کا، لڑنے کے قابل جوان مرد کتنے تھے؟ بچوں کو نکال دیں، بوڑھوں کو نکال دیں، بیماروں کو نکال دیں، جوان کتنے تھے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ کل یقینی ہے ہماری شکست، طے شدہ بات. اتنا یقین کیسے ہے؟ عباس کی وجہ سے. عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عقیدہ ہمارا ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے. وہ اپنی آنکھوں سے عباس کی بہادری دیکھے ہوئے. یہ حالات تو آپ سنتے رہتے ہیں. آقا عباس پہ تو آج کل پورے اشرے پڑے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں عباس کی بہادری، تو معلوم ہے انہیں کل تو ہماری شکست یقینی. جب تک کہ حسین کے پاس صرف ایک یہ سپاہی رہے گا. 35-40 تو میں نے خالی عدد بتا دیا، ان کی بھی ضرورت نہیں، صرف ایک عباس. یہ الگ بات ہے کہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ عباس ہی پر کل کے دن ایسی پابندی لگنے والی ہے کہ ہم اور آپ تو برداشت نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیے کیا آپ برداشت کر سکتے تھے؟ جو یزیدی برداشت نہیں کر سکے. یزیدی، آپ تو صاحب ایمان ہیں. یزیدیوں کا صبر کب جواب دے گیا؟ جب حسین پیاسے اصغر کو لے کے آئے. اصغر کی پیاس ایسی ہے کہ یزیدی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. پورے جہاد کربلا میں عمر سعد کو اتنا پریشان آپ نے نہیں دیکھا ہو. مشق عباس میں بھی پریشان تھا، لیکن وہ بات کی وجہ سے اگر یہ پانی پہنچ گیا تو اصغر کی وجہ سے پریشان موقع پر کہ وہ بغاوت ہونے والی ہے. جس اصغر کی پیاس نے یزیدیوں کو رلا دیا، آپ کے سامنے وہ اصغر پیاسا اس طرح سے تڑپ رہا ہوتا اور آپ کے پاس طاقت ہوتی. بات مجبوری کی الگ بات، طاقت ہوتی، آپ رک سکتے تھے، آپ صبر کر سکتے تھے. آپ آقا سے بھی کہتے کہ مولا آپ کا حکم اپنی جگہ، اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جہنم میں جلائے گا نا، اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے ہم کو جہنم میں جلنا بھی گوارا. یہی کہتا ہے عام مومن. مگر پھر وہ عام ہی مومن رہ جاتا. عباس کیوں بنے؟ اور یہاں بھی ایک اشارہ کر دو کہ عباس سے بھی زیادہ صبر کرنے والے کا نام ہے سجاد، سید الصابرین. کل رات کی یہ ساری کل رات کی تیاری ہو رہی ہے، آنے والی کل. لیکن عباس اصغر کی پیاس کو بھی دیکھ رہے ہیں. لشکر یزید نے تو صرف ایک بار اصغر کو دیکھا
عباس کا تو خیموں میں آنا جانا مسلسل، اور سکینہ کی پیاس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حسین نے تلوار بھی رکھوا لی، خالی نیزہ لے کے جانا ہے کیونکہ تمہیں جنگ نہیں کرنا، صرف دشمن کو ہٹانا ہے اپنے قریب سے۔ وہ عباس، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہونے والا، یہ تو سوچ رہے ہیں جو عمر سعد کے خیمے کی میٹنگ ہے کہ کل کیسے ہم جنگ جیتیں گے۔ آخر شمر نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اسی کو آزما لیتے ہیں، اور ناکام ہو گئے تو پھر تو جنگ کریں گے، دیکھا جائے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا ہر ایک کو معلوم۔ صبح کا وقت ہے، نماز ہو چکی ہے، لشکر تیار ہو رہے ہیں، عمر سعد اپنا لشکر، آقا حسین اپنا لشکر۔ لشکر جب تیار ہوگا عباس کو بلایا گیا، وہ علمدار ہیں، وہ سالار ہیں، اور ابھی عباس حسین کے خیمے میں آئے کہ در خیمہ پہ شمر کی آواز آئی، میری بہن کی اولاد کہاں؟ جناب عباس کے لیے جملہ نہیں تھا، جیسے کسی نے کوڑا بدن پہ مارا، یہ دشمن امام، یہ نجس، یہ اپنی زبان سے مجھے اپنا بھانجا کہہ رہا ہے، میری ماں کا ذکر کر رہا، جو آقا حسین کا دشمن۔ لیکن آقا کے سامنے تڑپ کے رہ گئے۔ حسین بھی عباس کی کیفیت دیکھ رہے، شمر نے دوبارہ کہا میرے بھانجے کہاں، اور عباس کی عجیب حالت، برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن عباس بہرحال کائنات کے دوسرے بڑے صابر کا نام۔ جب تیسری مرتبہ شمر نے کہا اور عباس کیفیت یہ کہ گویا چہرے سے خون ٹپک پڑے، حسین نے کہا عباس وہ بلا رہا ہے، جاتے کیوں نہیں؟ اب عباس کو بولنے کا موقع ملا، آقا نے بات شروع کی، مولا میں اس کے پاس جاؤں جبکہ وہ تو رشتہ بھی جھوٹا بنا رہا، کیونکہ یہ ایک بہت واضح مسئلہ ہے جس کو میں ممبر سے کھل کے نہیں کہنا چاہتا، بچے بھی ہیں خواتین بھی، جس کے نسب کا پتہ نہ ہو یا جس کے باپ کا پتہ نہ، اس کا کسی سے رشتہ نہیں بنتا۔ خیر، تو وہ تو اپنی جگہ چھوڑیے بات کہ شمر کون تھا، کس سڑک پہ پڑا ہوا ملا، کس قبیلے نے اٹھا کے پالا، وہ تو آج کا موضوع ہے بھی نہیں، لیکن جھوٹا رشتہ ہے ہی نہیں کوئی رشتہ، سچا بھی ہوتا تو عباس نہیں جاتے، لیکن یہ تو جھوٹا۔ حسین نے کہا لیکن عباس، اللہ نے رشتہ داری کا اتنا احترام رکھا، اتنا احترام رکھا کہ اگر کوئی جھوٹا بھی رشتہ بنائے، اب یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم امام کا، تو چاہے اس کی بات نہ مانو لیکن کم از کم سن لو، اسے ایک احترام دو۔ اور ڈرتے ڈرتے یہاں پہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میں یہ بات واضح کر پاؤں کہ نہیں کر پاؤں، مثلا معصومین کی بعض ایسی تصاویر بازار میں ہیں جو غلط، وہ امام کی تصویر نہیں، امام معصوم کی کوئی تصویر روئے زمین پہ موجود نہیں۔ تصویر سے میری مراد وہ پکچر جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، لیکن آپ کو نہ صرف یہ کہ نظر آئیں گی بلکہ بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ جگہ جگہ بکتی بھی ملیں گی آپ کو، ہر تیسری دکان میں، سڑک کے اوپر بھی لوگ بعض اوقات اس کو بچھا کے بیچنے لگتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ غلط تصویر، ہمیں معلوم ہے کہ مولا ایسے نہیں تھے، ہمیں معلوم ہے کہ جس امام سے یا آقا عباس سے منسوب ہے، لیکن اس کا احترام کرنا، مجھے وہ ہے ہی نہیں تصویر ان کی، تو احترام کیا؟ کہا اس لیے کہ ایک نسبت آ گئی ہے، غلط نسبت ہے، جھوٹی نسبت ہے، لیکن قابل احترام سے ایک نسبت ہے، اس لیے احترام کرنا۔ اب یہ جو تصویر کا مسئلہ ہے، وہی مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ آقا نے یہی ایک اصول دیا، جس اصول میں بعد میں 50 مسئلے حل ہو سکتے ہیں، مگر جو آلریڈی مسئلہ اس کو تو حل کروں، 50 کی بات چھوڑیے، تصویر کی اس لیے مثال دی کہ بہت واضح مثال ہے۔ عباس جھوٹا رشتہ، یہ رشتہ ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ رشتہ داری کا نام لے کے آیا۔ اگر خالی تیرا نام لے کے پکارتا عباس کہاں آ جائے، میں کبھی تجھ سے نہ کہتا، لیکن اس نے کہا بھانجے سے لے رہے ہیں، کہا جھوٹا بھی رشتہ بنا کے آئے تو اس کا احترام، تو اگر واقعاً سچا رشتہ ہو۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ